وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ درس نمبر 504 آیت نمبر 77۔ آج کا موضوع کیا ہم ایک بھٹکی ہوئی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ سامنے کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 77۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو، نامناسب، غیر الحق نامناسب، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، اہواء قوم، اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ سامعین کرام، اس میں ظاہر ہے یہ آیت جو ہے اس میں ہمارے لیے نصیحت موجود ہے۔ آپ کو میں نے کہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ اہل کتاب کا اگر تذکرہ آیا بھی ہے تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، اہل قرآن ہیں، یعنی اللہ کی کتاب ان کو بھی دی گئی تھی، ہمیں بھی دی گئی ہے۔ اب یہ ہدایت جو ہے اس کو آپ اپنے لیے اپنے تناظر میں سمجھیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو قرآن کے جو مقصد ہے وہ پھر فوت ہو جائے گا۔ قرآن کا مقصد نصیحت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے، یعنی نصیحت حاصل کرے۔ اب دیکھیں، اس میں ایک ہدایت ہے کہ دین میں نامناسب غلو نہ کرو، زیادتی۔ اب ظاہر ہے کہ دین، چلیں اہل کتاب کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ دو دھڑے جو ہیں وہ دین میں غلو کا، افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے۔ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے اصلاح کے لیے آئے تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، تو یہودیوں نے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان پر الزام لگا دیا، ان پہ اور ان کی ماں پہ۔ تو بہرحال وہ تو ایک لمبی تاریخ ہے، اور انہوں نے اس حد تک ان سے دشمنی اختیار کی کہ اپنے گمان کے مطابق وہ پھانسی کے تختے تک لے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
لیکن انہوں نے تو یہ دشمنی کی نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اچھا، دوسرا جو فرقہ تھا جنہوں نے ان کو مان لیا، نبی مان لیا، اللہ کا رسول مان لیا، تو 3 سال تک تو حالات بدستور چلتے رہے۔ وہ یعنی مسلمان صحیح تھے، ان کے امتی جو تھے وہ صحیح تھے، گمراہی کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ 300 سال بعد ان میں یہ گمراہی آ گئی کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کے درجے کو بڑھا دیا اور انہیں کہا کہ یہ خدا ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو صریح گمراہی ہے، صریح دلالت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ دونوں فرقے گمراہ ہو گئے آج۔ تو بہرحال یہ تو ان کا تذکرہ تھا۔ دین میں دیکھیں ایز اٹ از آپ کو دین کو قبول کرنا ہوگا، دین میں غلو نہیں کرنا ہوگا۔ 3 رکعت اگر مغرب کی ہیں تو آپ 4 نہیں پڑھ سکتے، مغرب کی 3 رکعت کو 3 ہی پڑھیں گے، اس میں زیادتی یا کمی، دین میں زیادتی یا کمی یا دین میں ایک نیا کام آپ ایجاد نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ تو یعنی ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور طویل ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے دین کو سمجھے بھی نہیں ہیں۔ دین میں کیا زیادتی کریں گے، کیا کمی کریں گے، اس کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ آج جو ہم ہیں، انہوں نے ہم جس دین پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار ہیں، دین اسلام بھی، وہ دراصل دین اسلام نہیں ہے، وہ ہماری خواہشات ہیں۔ دین کو، قرآن کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، بلکہ ہم اپنی مرضی کو مانتے ہیں۔ مرضی آئی تو ایک کام کریں گے، مرضی نہ آئی تو نہیں کریں گے۔ دین کی دعوت آج پیش ہی نہیں کی جا رہی، آپ کے سامنے گمراہیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ دین کی دعوت آپ دیکھ لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب، میں تمہارا رب ہوں اور فقط میری بندگی کرو۔ آج اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت منبر سے عام طور پہ ہمارے سامنے پیش نہیں کی جا رہی۔ دین کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور ہر ایک اپنے فرقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے کہ خبردار رہو، یہ دوسرا فرقہ جو ہے، اس کے جو بزرگ تھے جن کو یہ مانتے ہیں وہ مشرکانہ خیالات کے تھے، ان کی تحریریں جو ہیں وہ غلط تھیں، تو ان لوگوں کو تم نہ مانو۔ یعنی ایسے ہمیں اپنے فرقے کی طرف، ہر ایک اپنے فرقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے کہ خبردار، ہوشیار، اللہ کی بندگی کو تو ایک طرف رکھو۔ یہ میں ایک مضمون بیان کر رہا ہوں، اس کو ذرا سوچیں۔ اللہ کی بندگی کی دعوت نہیں ہے، فرقوں کی طرف دعوت ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ہمیں یعنی گمراہی کیا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے آپ ادھر ادھر کے واقعات شیئر کرنا شروع کر دیں۔ اور دین تو حقیقی حالت میں، یعنی میں اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں، دین اصل حیثیت میں ہمیں پیش ہی نہیں کیا جا رہا۔ یہ دین ہے کیا؟ دین کا معنی بھی ہم نہیں جانتے، کلمہ طیبہ کا معنی بھی ہم نہیں جانتے، اس کے نہ تقاضوں سے واقف ہے نہ اس کی روح سے واقف ہے۔ معنی آپ نے جان بھی لیا تو آپ اس کو سمجھ نہیں رہے، تو کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو ایک مکمل پیکج ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ لا الہ کی تعلیم نہیں ہے، اور ہر شخص نے تقریباً، مطلب میں عوام سے، ہر شخص نے اپنے نفسانی خواہشاتی کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور ہم گمراہ ہو گئے اور گمراہ کر رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، یعنی گمراہوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اس میں یہ فرما رہا ہے۔ اور اب دیکھیں گمراہ کون ہے؟ جو حق میں نہیں ہے، جو حق کے راستے پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ اس وقت ہم بھٹک گئے ہیں، قد ضلوا،
ہم سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے تھے. یہ میں اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں محسوس کر رہا کہ یہ تو ایک مدت ہوئی ہے کہ یہ قوم جو ہے اپنا راستہ بھٹک چکی ہے، سیدھے راستے سے ہٹ گئی ہے. ضلوا عن سواء السبیل، اور بہت سے لوگ اضلوا کثیراً، بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں جب ہلاکو خان آیا، ہماری تاریخی واقعہ ہے، اس وقت یہ قوم بھٹک چکی تھی، یہ فرقوں میں بٹ چکی تھی. شیعہ سنی، ایک شیعہ نے ہلاکو خان کو دعوت دی کہ آؤ لوہا گرم ہے، وار کرو. اندر کے ہمارے آدمی نے، آپ دیکھ لیں اس کا نام بھی تاریخ میں محفوظ ہے، اور اس کو بھی مار دیا گیا. ہلاکو نے اس کو مار دیا کہ تم نے اپنی قوم کے ساتھ وفا نہیں کی تو ہمارے ساتھ کیا تم وفا کرو گے. تو ایسے میر جعفر تو ہر وقت موجود رہتے ہیں جو اپنی پیٹھ میں، اصل میں اپنی پیٹھ میں چھرا اگر آپ کہیں تو ہم نے خود گھونپا ہوا ہے، اور اس زندگی کو ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہم. مجھے یہ کہنے دیں، قد ضلوا، یہ گمراہی تو یعنی آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم، یعنی انسانیت جو ہے اصل میں تو اس کو راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے، پیغمبر آتا ہے جو اس کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. آپ کو میں نے کہا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ تاریکی میں پیدا ہوتا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. انسان بے جان ہوتا ہے، اس کو روح کی ضرورت ہوتی ہے. انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے. انسان ناپاک ہوتا ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پیغمبر علیہ السلام جو آتے ہیں تو وہ انسانیت کو زندہ کرتے ہیں، انسان کو زندہ کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو روشنی عطا فرماتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور کتاب واضح. تو دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ہے. قد ضلوا، ہمارے آباء و اجداد گمراہ تھے، اگر نہ ہوتے تو ہم تو سیدھے راستے پر ہوتے. آج ظاہر ہے یہ گمراہی کا سلسلہ تو جاری ہے ہماری قوم میں. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، ساری اپنی اسلامی تاریخ دیکھ لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر ہم اسے نہ پکاریں. ایک بات نوٹ کر لیں، قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو. اب تم نے اس کو جھٹلا دیا، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا. اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایک سسٹم، ایک کائنات اور ایک نظام بنایا ہوا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ دیکھو حق تو آ گیا رب کی طرف سے، اب تمہاری مرضی ہے، شکریہ ادا کرو یا نہ شکری کرو. نہ شکری کرو گے تو اس کا وبال تمہیں ہی بھگتنا ہوگا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کرو گے تو یہ اپنے ساتھ نیکی ہوگی تمہاری، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی بھگتنا ہوگا. آج ہم یہ مسلمان قوم جو ہے کتنے ہیں؟ 150 کروڑ، 1.5 ارب تقریباً بنتے ہیں. تو یہ تو اب دیکھیں کہ یعنی ان کی حیثیت کیا ہے کہ مردہ قوم ہے، مردہ قوم ہے، ذلیل اور رسوا. اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہے اس وقت. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم رجوع کر لیں، رجوع اللہ، اور اللہ کی طرف اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، اللہ کے دین کو قبول کر لیں. ہم نے اللہ کا دین قبول نہ کیا ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. ہم گمراہی کو پسند کرتے ہیں، ہم خود گمراہ ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی گمراہی کے اندھیروں کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم خود سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ہم اپنے آنے والی جو نسل ہے
اس کو بھی گمراہی کے راستوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ساری توجہ آپ کی، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، ہماری توجہ ساری ان کی ظاہر دنیا کی طرف ہے کہ یہ دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حقیقت تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، لیکن ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہم تو دنیا کے پیچھے پڑے میں اور دنیا کی کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں۔ وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اس آیت پہ غور کریں نا، دین میں غلو اور جو لوگ گمراہ ہیں ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ اس میں یعنی دو باتیں ہیں۔ ناجائز طریقے سے دین میں غلو، آج دیکھ لیں ہم دین میں غلو کر رہے ہیں۔ غلو کا مطلب زیادتی، جو بات دین میں نہیں ہے اس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے۔ آج مجھے آپ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ آپ جواب دیں گے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کب آپ نے اسلام قبول کیا؟ کب آپ نے اسلام کو سمجھا، اسلام کی دعوت کو سمجھا؟ کب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا؟ اور کب آپ نے اللہ کو لبیک کہا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک؟ یہ نعرہ مستانہ آپ نے کب بلند کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیے، کوئی تاریخ آپ کو یاد ہے؟ اہم واقعات تو آپ یاد رکھتے ہیں۔ پاکستانی جو ہے 14 اگست کو عید مناتے ہیں، یوم آزادی، تو 14 اگست تو آپ کو یاد ہے، 6 ستمبر بھی یاد ہے، 11 ستمبر آپ کو یاد ہے کہ قائد اعظم جو ہے چلے گئے تھے، 14 اگست کو پاکستان بنا تھا۔ یہ ساری تاریخیں یاد رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کب اسلام سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے؟ وہ تاریخ مجھے آپ بتا دیں تو ٹھیک ہے، پھر میں مان لوں گا کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ تو بس ایک اندھیرے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ نے کبھی روشنی کی تلاش ہی نہیں کی، نہ آپ تو جو روشنی ہے اس کو اندھیرے سمجھتے ہیں۔ آپ تو روشن خیال ہیں، آپ تو دین سے دوری کو روشن خیالی کا نام دیتے ہیں۔ آپ تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کی بجائے نفسانی خواہشات کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ آپ نے تو بے دینی کو دین سمجھ لیا ہے۔ دیکھ لیں تو دیکھیں، دو باتیں ہیں، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناجائز تصرف نہ کرو، دین کو غلط مت سمجھو، دین غلط نہیں ہے، دین سچا ہے، تو تم کیوں دین میں غلو کر رہے ہو؟ یہ آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش۔ اصل میں دین تو ہمیں آخرت کی کامیابی کا مجدہ سناتا ہے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جلدی کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان کے عرض سے بڑا ہے، اور لمبائی کا تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو اعدت للمتقین۔ اب یہ ہے نا کہ دین کو تو ہم نے، دیکھیں میں آپ سے مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ دین کو نہ ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی بات کہیں سے ہمیں سچی سنائی بھی دیتی ہے تو ہم دنیا کے مفادات کو ترجیح دے کے اس بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ، تو اب یہ ہے نا کہ آپ سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتے۔ قد ضلوا من قبل، ہم کس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، تم پیروی نہ کرو اس گمراہ قوم کی، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ لیکن اب دیکھیں گمراہ قوم کون ہے؟ ہم سے یعنی ارد گرد یہ سارے لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی تاریخی واقعات کی
طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ گمراہی جو ہے عام ہے. آج مسلمان قوم سیدھے راستے سے ہٹ چکی ہے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، آیت نمبر 77 سورہ مائدہ. اس کو آپ نوٹ کر لیں. آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا تم یعنی ادھر ادھر کی مار رہے ہو؟ ہم مسلمان قوم 150 کروڑ ہیں، اور یہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. یہ نفس کے بندے تو نہیں ہیں، یہ شیطان کے پجاری تو نہیں ہیں. ہم تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا اللہ کے بندے مغلوب ہوتے ہیں کہ غالب ہوتے ہیں؟ آج تو آپ مغلوب ہیں. آپ ایک شکست خوردہ قوم ہے. کس نمی پرست کے بھیا کیستی، کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم کون ہیں. اقوام عالم آپ دیکھ لیں، یہ G7 ہے، یہ G20 ہے، یہ G3 ہے. یہ اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں. یہ جو صنعتی لوگ ہیں یا جو بظاہر ترقی یافتہ لوگ ہیں، آپ کون سے کھاتے میں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. پاکستان جو بظاہر آپ لوگ کہتے ہیں کہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت، آپ کس کھاتے میں ہیں؟ تو آپ کا تو کوئی مقام نہیں ہے اقوام عالم میں. آپ ایک مغلوب اور شکست خوردہ قوم ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ضلوا عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اگر آپ یہ دعویٰ تسلیم نہیں کرتے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ مغلوب کیوں ہیں؟ مومن تو غالب رہتا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے. آپ مجھے بتائیں آج مسلمان مغلوب کیوں ہے؟ آج یہ شکست خوردہ کیوں ہے؟ آج یہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے کیوں کاٹ رہا ہے؟ آج یہ باطل نظام کے خلاف اعلان جنگ کیوں نہیں کر رہا؟ آج یہ فتنے کو مٹانے کے لیے قتال کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے آپ بتائیں. مومن ہوگا تو قتال کرے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. لڑو، باطل نظام سے لڑو اور فتنے کو ختم کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہو. کیا آپ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ اقوام عالم، مسلمان امہ جو ہے، جس کو آپ، یہ امت تو نہیں ہے، یہ ایک بکھرے ہوئے لوگ ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں. سعودی عرب اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، ایران اپنی، پاکستان اپنی، اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مسلکوں کی گن گا رہا ہے. اور دیکھ لیں یہ تو ساری دنیا داری ہے، ساری یعنی ہم مسلمان قوم جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. ضلوا. اب یہ دیکھیں کتنی واضح آیت ہے. اگر آپ اس آیت کے مضمون کو اپنے لیے سمجھیں تو بس یہ آپ کی تفسیر ہے. ہم اپنے گمراہ جو ہمارے بڑے گزر چکے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ گمراہی، میں نے تو آپ کو کہا ہے نا کہ یہ گمراہی تو چلی آ رہی ہے، صدیاں بیت گئی. ایک مسلمان قوم جو اللہ کی یعنی خلافت زمین میں قائم کی ہو تو آپ مجھے ان چند صدیوں میں بتا دیں، پچھلے 1000 سال میں بتا دیں. چلیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ حق پر قائم ہو اور اللہ کی یعنی خلافت کی حقدار ہو. کوئی ایک قوم کا آپ مجھے نام لے دیں. یہ تو ساری دنیا داری ہے. کیا ہوا، آپ نے کیا گل کھلائے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے. سامنے کا ہم تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت دی تو ہم مادیت کے پیچھے پڑ گئے. بڑے بڑے یہ ترکی جو خلافت عثمانیہ تھی، بڑے بڑے محلات آپ دیکھیں، محلات بنے، ان کے حرم، لونڈیاں، یہ ساری آپ تاریخ ہے. آپ اپنی تاریخ کو تو پڑھیں. کیا کیا ہے مسلمان یعنی ہندوستان میں جو مسلمان آئے تو جن صوفیاء کرام نے یعنی اسلام کو پھیلایا وہ تو تھا، لیکن کیا بادشاہوں نے، جو مسلمانوں کے بادشاہ تھے، کیا انہوں نے اپنے بھائیوں کو نہیں مروایا؟
کیا انہوں نے باپ کو نہیں مروایا؟ ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ اقتدار کے لیے انہوں نے اپنے باپ کو مروایا، بھائیوں کو مروایا، بھائیوں سے لڑائیاں لڑیں، اور اسلام کی جو حق ہے تبلیغ کا ہم نے تو ادا نہیں کیا۔ ورنہ یہ ہندوستان میں تو یعنی ہماری 1000 سالہ تاریخ ہے مسلمانوں کی بادشاہی کی، لیکن آپ دیکھیں کہ سکھ مذہب بھی پھلتا پھولتا رہا، ہندو لوگ ہندو تھے اور ہندو ہی رہے۔ ہم نے اپنی تبلیغ کا حق تو نہیں ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یقیناً میں اس کی مثال دوں گا، اور صرف 23 سال میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا پانسا پلٹ دیا، اور جو باقی بچے تھے ان کو نکال دیا 4 ماہ کی مہلت کی دے کے۔ مکی کے اس کے بعد نا، یعنی فتح مکہ کے بعد نکال دیا ان کو، اور سارا جزیرۃ العرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اور بہرحال یہ ایک یعنی کڑوی باتیں ہیں اور آپ کی سمجھ میں شاید نہ آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اس آیت کے مصداق ہم وَلَا تَتَّبِعُوا، ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو گمراہ لوگ ہیں ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ یہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور ضلوا عن سواء السبیل، یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ یہ ہم ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ آپ دیکھ لیں اسلام، سچے اسلام کی نہ تبلیغ ہو رہی ہے، نہ وہ دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں بعض آپ کے جو خطیب خطبہ ہیں وہ قصے کہانیاں اور بس یہ اس کو آپ دیکھ لیں، یہی ہو رہا ہے، ضلوا عن سواء السبیل۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا ہم نے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اللہ اللہ۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنی دین میں زیادتی نہ کرو، غیر مناسب، غیر الحق، ناجائز۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور پیروی نہ کرو گمراہ قوم کی خواہشات کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو گئے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے
اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔